نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دو جملے ہیں، ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہتے ہیں، اور دوسرا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ تلاوت کی ابتدا میں تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت سے یہ ماخوذ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ چنانچہ اس پہ عمل کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ دو مقام پہ، دو موقعوں پہ تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ ایک تو تلاوت سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کہیں شیطان کچوکے لگائے تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان کا کچوکا لگانا کیا ہے اور اس کا وسوسہ کیا ہے، اور یہ کس وقت ایسی حرکات کرتا ہے؟ ایک تو انسان جب غصے کی حالت میں ہو تو یہ انسان سے ایسا کام کرانا چاہتا ہے، ایسے کام پہ اسے آمادہ کرتا ہے کہ جس کی بعد میں اسے ندامت ہی ندامت، شرمندگی ہی شرمندگی ہو۔ غصے کی حالت میں لڑائی کرا دے گا، غصے کی حالت میں قتل کرا دے گا، غصے کی حالت میں کچھ اور سے اور کرا دے گا، اور غصے کی حالت میں اس کے منہ سے ایسے بول نکلوانا چاہتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ افسوسناک بول ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ غصے کی حالت میں طلاق کے بول بول دیتے ہیں، بعد میں پھر ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ غصے کی حالت میں کلمات کفریہ کہہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ غصے کے بعد نہیں، یہ تو اکثر لوگ ہیں کہ غصے کی حالت میں گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا ہے؟ تعوذ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ انسان جو ہے اس کی کچوکوں سے بچ جائے۔ اسی طرح اس کے کچوکے یہ بھی ہیں کہ انسان کے دل میں گناہوں کا خیال آتا ہے، اور پھر انسان کا گناہوں کی طرف میلان ہونے لگتا ہے۔ جب یہ صورت پیش آئے تو اس وقت بھی کیا کرے؟ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک نے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، آپ فرما دیں اے میرے رب، شیطان کے چرکوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئے۔ اور یہ سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں یہ موجود ہے، اور اسے یاد کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہ تعوذ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ان دو مقام میں تو تعوذ پڑھنا سنت ہے، تلاوت سے پہلے اور شیطان کے کچوکوں کے وقت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تعوذ پڑھتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو پناہ مانگنا منع نہیں، لیکن اسے سنت نہ سمجھے۔ مثلا تعوذ پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگی، کسی اور موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس نے پڑھ لیا، تو یہ پڑھ لینا منع نہیں ہے، لیکن اسے سنت بھی نہ سمجھے۔ سنت ان دو موقعوں پر ہے، تلاوت کی ابتدا میں اور شیطان کے کچوکوں کے وقت۔ باقی انسان کو
اللہ سے پناہ مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ہاں جی، مختلف پناہ کے کلمات ہیں، یہ صرف تعوذ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، دعاؤں کی کتابوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ دعائیں یاد ہو جائے تو انسان شیطان کے بہت سارے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی اور دعا یاد نہیں ہوتی تو آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی اللہ پاک سے پناہ مانگی گئی، تو یہ صورتیں پڑھتا رہا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی رات سونے سے پہلے یہ صورتیں کیا ہے، پڑھ لینا چاہیے۔